बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अरशद चौधरी MI न्यूज़ की तरफ से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और मुख्तसर उनके साथ तबसरे हस्बे मामूल आपकी खिदमत में पेश करेंगे। नाज़रीन, आज की अहम खबरों में सबसे अहम खबर शहबाज शरीफ के बारे में है। खबर के मुताबिक उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। दूसरी अहम खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शुगर कमीशन के बारे में उन्होंने रिट सबमिट की थी कि उनके खिलाफ एक्शन ना लिया जाए। तो अदालत ने 10 रोज़ के लिए उनको स्टे दे दिया है और हुक्म दिया है कि शुगर की कीमत 70 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की जाए। तीसरी नाजरीन अहम न्यूज़ ये है, इकनॉमिक सर्वे आज हुकूमत ने जारी किया है जिसमें बताया गया है कि तरक्की की शरह मनफी माइनस में चली गई है। चौथी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो कोरोना अब जंगल की आग की तरह पाकिस्तान में फैल रहा है। और पांचवी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है, अब जो क्राइसिस है पेट्रोल का वो हल नहीं हो रहा, लोग बदस्तूर ज़लील और रुसवा हो रहे हैं। तो अब हम इन खबरों के बारे में आपको मुख्तसर आगाह करते हैं। पहली खबर शहबाज शरीफ के बारे में, उनका टेस्ट पॉजिटिव आने के बारे में है। तो वो नैब उनसे तफ्तीश करना चाहता था, तो उन्होंने उनको नैब को खत लिखा था कि मेरी उम्र 69 वर्ष है और मैं कैंसर का मरीज़ हूँ और डॉक्टरों ने कहा है कि आपकी इम्यूनिटी जो है, क़ुव्वत मदाफ़त वो कम हो गई है, इसलिए आप परहेज़ करें और घर से बाहर ना निकलें। तो उन्होंने खत लिखा था कि मुझसे स्काइप पर तफ्तीश कर ली जाए, लेकिन नैब नहीं माना। उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, उन्होंने हाई कोर्ट से अपनी ज़मानत करवा ली, लेकिन इसके बाद भी नैब ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उनको अपने दफ्तर आने पर मजबूर किया। तो उन्हें दफ्तर पेश होना पड़ा, तो अब उनका टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। नाज़रीन, इस तरह के मामला जो हैं वो पाकिस्तान की तारीख में नए नहीं हैं। अब शहबाज शरीफ ने कोई जुर्म किया है या नहीं किया है, नवाज शरीफ ने जुर्म किया है या नहीं किया है, ये अलहदा मसला है। लेकिन अब जो तअस्सुर पैदा हो गया है, हुकूमत इनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रही है, ये बहुत सीरियस मसला है। इसके नतायज अच्छे नहीं निकलेंगे पाकिस्तान के लिए। अगर इनको कुछ हो गया शहबाज शरीफ साहब को, तो एक मुस्तकिल पाकिस्तान की तारीख में एक दब्बा, एक तलखी पैदा हो जाएगी। और ये जो अब हुक्मरान हैं ये हमेशा हुक्मरान नहीं रहेंगे और बाद में तारीख इनको कभी माफ़ नहीं करेगी। और वैसे तो आदमी ने मौत आनी होती है, लेकिन इस तरह अगर वो आ जाए तो फिर सियासी लोगों को मौका मिलता है, वो फिर इसको एक्सप्लॉइट करते हैं। वो कहते हैं जी अगर ना बुलाते या ना करते तो फिर ऐसा नहीं होना था। नवाज शरीफ के बारे में भी अब वो नैब के पास ही उनकी तबीयत ख़राब हुई थी जब वो बाहर गए हैं। आपको याद होना चाहिए ये बात। एक पुराना मुकदमा था 80 की दहाई में, कोई ज़मीन थी पाकपतन अराजी, उसमें नैब ने उनको जेल से गिरफ्तार कर लिया था और अपने दफ्तर ले आए थे और वहाँ उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, हालांकि वो इतना पुराना केस था। अब इस तरह के मामलात सियासी लोगों के साथ जो हैं उनके सियासी असरात होते हैं और हुक्मरानों को इन चीज़ों को समझना चाहिए। जब भुट्टो को फांसी दी गई थी तो उस वक्त भी ऐसा ही टोला हुक्मरान था और उनको ज़रा भी एहसास नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन बाद में वो तारीख ने साबित कर दिया कि वो एक गलत बात थी और ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो नाजरीन, इसके अलावा अब जो दूसरा बड़ा मसला जो है, वो मसला तो नहीं, वो शुगर कमीशन का, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है जी आप 70 रुपये किलो चीनी फरोख्त करें और 10 दिन के लिए हम आपको स्टे दे देते हैं। तो इसमें नाजरीन अब हुकूमत भी जान छुड़ाना चाहती है, वो शुगर मिल वाले भी जान छुड़ाना चाहते हैं, तो ये सब के लिए विन विन पोजीशन ही है।
حکومت نے اس آرڈر کی مخالفت نہیں کی. تو یہ بھی دیکھو کتنی ستم ظریفی ہے. حکومت خود ہی اپنے خلاف عدالت میں چلی گئی ہے. وہ اس طرح کہ خسرو بختیار صاحب جو ہیں ان کے بھائی اس میں ملوث ہیں، یہ سب لوگ حکومت میں ہیں، اور پھر یہ ہائی کورٹ بھی چلے گئے ہیں. بھائی آپ لوگ حکومت میں ہیں، حکومت نے کارروائی کی ہے، حکومت نے ایکشن لیا ہے، تو آپ یا تو حکومت سے علیحدہ ہو جائیں، یا آپ اپنی صفائی پیش کریں. اب اس میں ہائی کورٹ بھی آپ جا رہے ہیں اور حکومت میں بھی ہیں، اور اپنی حکومت کے خلاف ہی ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں. یہ عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش ہے. کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا کمیشن کا، کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. چینی کی قیمت بالکل کم نہیں ہوگی. اور یہ ایسے آئی واش ہے، یہ عوام کے ساتھ چکر بازی ہے، یہ 70 سال سے چل رہی ہے اور اب بھی چل رہی ہے، اور بہت افسوسناک چیز ہے. تو ناظرین، اب جو تیسری بات اکنامک سروے پہ آتے ہیں. وہ اکنامک سروے میں بتایا گیا ہے پاکستان کی معاشی ترقی کی شرح مائنس میں چلی گئی ہے. اب مائنس میں جانے کا مطلب ہے بچوں کو روزگار نہیں ملے گا. پہلے لوگ جو روزگار پہ ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے، اور جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے، وہ جو اپنے معیار زندگی ہے، اس میں بھی مزید ابتری آ جائے گی. اب حکومت نے تو کہنا ہی تھا، وہ کہتے ہیں جی کورونا کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. حالانکہ کورونا کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا. پہلے ہی یہ معاملات سارے گڑبڑ تھے. معیشت ان کے قابو میں نہیں آئی، اور معیشت جو ہے وہ مسلسل 2 سال سے ابتری کی شکل میں سامنے آ رہی ہے. اور اس کے سارے اہداف جو ہیں وہ اکنامک سروے کے مطابق کوئی بھی ہدف حاصل نہیں ہو سکا. چلے جی کرونا کی وجہ سے اگر یہ مائنس ہو گئی ہے، تو زراعت کو تو کرونا متاثر نہیں کرتا. زراعت کے ساتھ انہوں نے کیا ہے، کپاس کی پیداوار 7% کم ہو گئی ہے. تو زرعی ترقی کا ہدف جو ہے وہ بھی حاصل نہیں ہوا. وہ 3 سے زیادہ تھا اور وہ 2.7 زرعی ترقی ہوئی ہے. تو کرونا نے زراعت پہ تو حملہ نہیں کیا. تو یہ ایسے لوگوں کو یہ بھی آئی واش ہے، کرونا کی وجہ سے ہو گیا ہے. حالانکہ پہلے ہی ان کی کارکردگی معاشی لحاظ سے زیرو تھی، اور کرونا کا تو ایک بہانہ بن گیا ہے. لیکن بہرحال جو بھی ہے کرونا کی وجہ سے ہے. جب ایسے ہے عوام مزید بدحالی کا شکار ہوں گے، اور کوئی اچھی اس میں خبر نہیں ہے عوام کے لیے. تو ناظرین، ایک وہ جو اہم مسئلہ اب وہ چل رہا ہے وہ کرونا کا. کرونا اب تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. تو اتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے کہ عالمی اداروں نے بھی اب خبردار کر دیا ہے. انہوں نے بتایا ہے پاکستان ان ممالک میں شامل ہو گیا ہے دنیا بھر میں جہاں کرونا تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. اب آج بھی تقریباً 5000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، اور مجموعی کیسز جو ہیں وہ 1,22,000 سے زیادہ ہو گئے ہیں، اور اموات میں بھی کافی اضافہ ہوا ہے. تو اگر اس طرح معاملہ چلتے رہے تو یہ بہت خطرناک صورتحال پیدا ہو جائے گی. اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے حکومت کی کوئی منصوبہ بندی اس سلسلے میں سامنے نہیں آئی. اب عالمی ادارہ جو صحت ہے اس نے کہا ہے پاکستان کو چاہیے 2 ہفتوں کے لیے وہ لاک ڈاؤن کرے، مکمل لاک ڈاؤن کرے 2 ہفتوں کے لیے. تو 2 ہفتوں کے بعد پھر 2 ہفتے اٹھا لے اور پھر 2 ہفتے لاک ڈاؤن کرے. لیکن ہماری حکومت نے اس تجویز کو تقریباً رد کر دیا ہے. اب اگر یہ تجویز بھی حکومت کو قابل قبول نہیں ہے تو پھر متبادل کے طور پر کوئی وہ اپنا لایا عمل بتائیں، عوام کو بتائیں کہ کس طرح کنٹرول کریں گے. عالمی ادارہ وہ کہتے ہیں جی ان کی جو سفارشات ہیں وہ لازمی نہیں ہے کہ ہم ان پہ عمل کریں. اگر وہ لازمی نہیں ہے، ان پہ عمل کرنا لازم نہیں ہے، تو آپ اپنی متبادل تجویز دیں. وہ متبادل بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہے. بس عوام اب مرتے رہیں گے اور خراب ہوتے رہیں گے. ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے، نہ وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں، نہ وہ کسی کو لے رہے ہیں. تو نہ علاج معالجہ ادھر ہوگا، تو ایسے ہی عوام مرتے رہیں گے. تو پیٹرول کا جو ناظرین مسئلہ ہے وہ بھی بدستور ایسے ہی ہے. وہ لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، پیٹرول ملتا نہیں ہے. اب وہ پشاور ہائی کورٹ میں اس کی ہیئرنگ بھی ہوئی ہے. تو وہاں پہ وہ جو ہمارے پیٹرولیم کے وزیر ہیں عمر ایوب صاحب، جو کہ ساری حکومتوں میں شامل رہے ہیں، پہلے وہ نون لیگ کے ساتھ تھے تو اب ان میں شامل ہو گئے ہیں. آج وہ اکنامک سروے کی پریس کانفرنس میں بھی صحافیوں نے سوال کیے. جب انہوں نے کہا جی پچھلی حکومتوں نے کام خراب کیا ہے معیشت کا، تو صحافی نے سوال کیا کہ آپ جو سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پچھلی حکومتوں میں بھی شامل تھے،
تو آپ جواب دیں، اگر پچھلی حکومتوں نے کام خراب کیا تھا تو آپ کی اس میں ذمہ داری نہیں بنتی تھی؟ یا تو آپ اس سے توبہ کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، پچھلے آپ نے جو گناہ کیے ہیں آپ نے ان سے معافی مانگیں اور کہیں جی وہ ہم نے غلط کیا تھا تو آج معیشت ہماری وجہ سے خراب ہوئی ہے، تو لیکن اس کا کوئی خاص جواب نہیں دیا گیا۔ تو عمر ایوب نے پشاور ہائی کورٹ میں کہا ہے جی ہم 3 دن میں یہ مسئلہ حل کر دیں گے، دیکھیں مسئلہ حل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن پہلی دفعہ ملکی تاریخ میں ہوا ہے کہ اتنی لمبے عرصے تک پیٹرول کا بحران قائم رہا ہو۔ پہلے چلو 1-2 دن ہوتا تھا، حکومت فوری ایکشن لیتی تھی اور مسئلے حل ہو جاتے تھے، لیکن اتنا لمبا عرصہ یہ بد انتظامی ہے اور یہ سارے معاملات جس طرح حکومت چلا رہی ہے یہ بھی ایک اسی صورت میں سامنے آ رہے ہیں، کوئی ان کا کنٹرول نہیں ہے کسی معاملے پر۔ ناظرین، امید ہے آج کی جو ہمارے مختصر نیوز اور ہمارے جو کمنٹس ہیں آپ کو اچھے لگے ہوں گے۔ آپ بھی اس بارے میں کمنٹس ہمیں بھیجیں، ہماری آپ ایگری کر سکتے ہیں یا ڈس ایگری کر سکتے ہیں۔ اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو شیئر ضرور کریں اور ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔